بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سے ایسے کام ہے جن کا ارتکاب کرنے سے اسلام سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دے۔ نمبر 2، جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ شخصیات کو واسطہ بنا لے کہ انہی سے دعا مانگے، ان سے شفاعت کا طالب ہو اور ان پر توکل و بھروسہ کرے، تو ایسا شخص با جمع امت کافر ہے۔ نمبر 3، جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے اور ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو حق قرار دے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ نمبر 4، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بھی کامل کسی اور کا طریقہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ نمبر 5، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو ناپسند کرے، اگرچہ وہ اس تعلیم پر عمل کرتا ہو، پھر بھی کافر قرار پائے گا۔ نمبر 6، جو شخص شریعت محمدیہ میں سے کسی بھی ایک حکم یا اس کے ثواب و عقاب کا مذاق اڑائے، تو وہ بھی کافر قرار پائے گا۔ جیسا کہ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے؟ تم بہانے نہ بناؤ، بلا شبہ تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ نمبر 7، جادو۔ جو شخص جادو کرے یا اس پر رضامند ہو تو وہ کافر ہو گیا۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دونوں ہاروت و ماروت بھی کسی شخص کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ نمبر 8، مشرکین کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان سے تعاون کرنا۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ نمبر 9، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض افراد کو شریعت محمدیہ پر عمل نہ کرنے کی اجازت ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو ان کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ نمبر 10، دین الہی سے احراز کرنا کہ نہ تو اسے سیکھے اور نہ اس پر عمل ہی کرے۔ جیسا کہ سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا، پھر بھی اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔